السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی نایاب نسخہ لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ کوئی عام نسخہ نہیں ہے بلکہ یہ نسخہ دمے کے بارے ہے، جس کو استھما بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، سانس چلنے کا نام ہی زندگی ہے۔ وہ لوگ جن کو سانس کا مسئلہ ہے، چاہے وہ برونکائٹس ہے، چاہے وہ ایمفیسیما ہے، چاہے وہ استھما ہے، ان لوگوں سے پوچھیں کہ سانس کی کیا قدر ہے۔ اب یہ سانس کی بیماری ہوتی کس وجہ سے ہے؟ سانس کی بیماریاں عموماً کسی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہیں یا پھر وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، لیکن بعض اوقات ہماری بے احتیاطی سے بھی ایسی بیماریاں کسی بھی شخص کو لگ سکتی ہیں۔ جب آپ بلغم پیدا کرنے والی غذائیں زیادہ کھاتے ہیں، کچا دودھ زیادہ پیتے ہیں، تو اس قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، جس میں آپ کے برونکائی کے اندر، برونکیولز کے اندر میوکس جمع ہو جاتا ہے۔ نالیاں اندر سے جب ٹائٹ ہو جاتی ہیں، ان کا جو انٹرنل ایریا ہے وہ جب کم رہ جاتا ہے تو ہوا کو گزرنے میں دقت ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ میوکس جو ہے یہ ایلوولائی میں بھی چلا جاتا ہے۔ ایلوولائی انگور کے گچھے کی طرح بہت چھوٹے چھوٹے دانے سے ہوتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی تھیلیاں سی ہوتی ہیں۔ ایکچولی یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر خون میں سے آکسیجن جو ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ میں چلی جاتی ہے، اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ خون میں آ جاتی ہے، اور پھر یہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر چلی جاتی ہے، اور دوبارہ ہم جب انہیل کرتے ہیں تو باہر والے ماحول میں سے آکسیجن ہم اپنے جسم میں لے کے جاتے ہیں۔ لیکن جب برونکیولز، برونکائی یا ایلوولائی میں میوکس جمع ہو جاتا ہے تو یہ جو سارا پروسیس ہوتا ہے، گیسیس ڈیفیوژن والا جو سارا پروسیس ہوتا ہے، یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آکسیجن جتنی اندر جاتی ہے وہ ساری کی ساری خون میں جذب نہیں ہوتی، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتی ہے ہمارے جسم میں ہونے والے جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں، ان ریئیکشنز کے دوران جو کاربن ڈائی آکسائڈ ریسپریشن کے دوران پیدا ہوتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ساری کی ساری کاربن ڈائی آکسائڈ باہر چلی جائے، لیکن اندرونی ایریا کم ہونے کی وجہ سے ایلوولائی اور برونکیول اور برونکائی جو ہے وہ ساری کی ساری جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے اس کو باہر ایکسہیل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اندر رہ جانے والی کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا کم انجذاب سانس کی تکلیف کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ نسخہ حاضر خدمت ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اس میں صرف ایک چیز استعمال ہوگی، اور یہ چیز بھی ہر جگہ سے آسانی سے مل جانے والی چیز ہے۔ وہ چیز کون سی ہے ناظرین؟ وہ چیز ہے بانس۔ آپ نے کرنا کیا ہے، یہ جو بانس جس کو بامبو بھی کہا جاتا ہے، اس کے آپ نے نرم پتے لینے ہیں۔ ان کو تھوڑا سا آپ نے ہاون دستے کے اندر رکھ کے پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد آپ نے اس کو پانی میں ڈال کر ابال لینا ہے، یعنی کہ اس کا قہوہ بنانا ہے۔ آپ اگر 7 دن مسلسل صبح اور شام بانس کے رگڑے ہوئے پتوں کا قہوہ پی لیں تو انشاءاللہ جو سانس کے متعلق جتنے بھی امراض ہیں، چاہے وہ ایمفیسیما ہے، چاہے وہ برونکائٹس ہے، چاہے وہ دمہ یعنی استھما ہے، یہ انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بانس کے بہت سے استعمالات ہیں، جس طرح اگر کسی کا قد نہ بڑھتا ہو تو اس کو بانس کا مربع کھلایا جائے تو قد بھی بڑھنے لگ جاتا ہے۔ خیر، یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ تو اگر آپ کا کوئی جاننے والا یا آپ کا کوئی فیملی ممبر اس مرض میں مبتلا ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ بہت ہی شاندار نسخہ ہے، اس کا 100% رزلٹ ہے۔ تو ناظرین، امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔